نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عملہ، تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، سوائے تین چیزوں کے۔ نمبر 1 صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ۔ نمبر 2 وعلم ينتفع به، وہ علم جس سے نفع اٹھایا جا رہا ہو۔ نمبر 3 ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کر رہی ہو۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ایسی چیزوں کی نشاندہی فرمائی ہے جن کا اجر اور ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، اور موت سے اس کا اعمال نامہ بند نہیں ہوتا بلکہ اس کی نیکیوں میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں، نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 علم نافع، نمبر 3 نیک اولاد۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام کر جائے جو اس کے لیے مرنے کے بعد بھی جاری رہے اور خلق خدا اس سے مستفید ہوتی رہے۔ مثلا مسجد بنا دے، جب تک لوگ اس میں نماز پڑھتے رہیں گے اور اس کا ثواب اس کو مسلسل ملتا رہے گا۔ اسی طرح کوئی مدرسہ بنا دیا جس میں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، یا کوئی پل بنا دیا، یا نلکا لگوا دیا، یا تنگ راستے کو کشادہ کر دیا، یا عیدگاہ یا مسافر خانہ بنا دیا جس سے تمام لوگ نفع اٹھاتے ہیں، تو یہ تمام صورتیں صدقہ جاریہ کی ہیں جن کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی برابر ملتا رہے گا۔ نمبر 2 علم جس سے نفع اٹھایا جا رہا ہے، مثلا اس نے شاگردوں کو پڑھایا، وہ آگے اس کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں کہ جہاں ان کو اس کا ثواب ملے گا وہی اس کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا۔ یا کوئی رسالہ یا کتاب لکھ دی جس سے بعد والی نسلیں فائدہ اٹھائیں گی، یا کوئی تعلیمی ادارہ بنا دیا جس میں قوم کے بچے زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں، تو یہ تمام صورتیں بھی ایسی ہیں کہ جن کا اجر و ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ نمبر 3 نیک اولاد۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک انمول نعمت ہے جو بچپن میں دل کا بہلاؤ اور جوانی میں ماں باپ کا سہارا بنتی ہے۔ اولاد ہونے پر اس کا نام اچھا رکھنا، حیثیت کے مطابق خوراک اور پوشاک کا انتظام کرنا، اچھی تربیت کرنا، دین و دنیا کی تعلیم دینا والدین کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اگر وہ اس ذمہ داری کو صحیح طور پر نبھاتے ہیں کہ اس کو نیکی کے راستے پر ڈال دیتے ہیں، اللہ اور رسول کا فرما بردار بنا دیتے ہیں، آخرت کا خوف اس کے دل میں بٹھا دیتے ہیں، تو یہ اولاد نہ صرف یہ کہ ان کے بڑھاپے میں ان کا سہارا بنے گی بلکہ ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب اور دعاؤں کا اہتمام کر کے ان کے لیے ترقی درجات کا باعث بھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث مبارک میں یہی ترغیب دے رہے ہیں کہ اپنے پیچھے ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز چھوڑ جاؤ تاکہ تمہارے اعمال نامہ بند نہ ہو، اور کوئی ایسا کام کر جاؤ کہ تم قبر میں آرام سے پڑے ہو اور تمہاری نیکیوں کا بیلنس مسلسل جاری رہا ہو۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا